علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی پر صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلے سے موضوع کیا چل رہا تھا کہ جہاں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے، قبلہ جو ہے اس کا رخ بدل دیا گیا ہے کہ پہلے مسجد اقصی قبلہ تھی، اب مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا۔ نئے سرے سے اب یہ بحثیں شروع ہو گئیں۔ اب یہودی کہنے لگے کہ نہیں، ہمارا تو بیت المقدس کی طرف ہم منہ کر کے، اب یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی، وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دونوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، دونوں سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ نیکی پہ ہیں۔ اور پھر جب مسلمانوں کے لیے قبلے کا حکم آ گیا کہ اب تم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو پھر نئے سرے سے یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ نہیں، ہم تو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس پر فخر کر رہے ہیں اور اس مسجد کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، صرف نیکی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسلمانوں کے اندر ایک یکسانیت آ جائے، ایک یونیفارمٹی آ جائے، سب لوگ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا تھا۔ لیکن اصل جو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا ہے؟ یقیناً وہ شخص زیادہ اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر، نبیوں پر ایمان لے کر آئے، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر۔ یعنی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہیں یہ سب باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اصل میں تو اچھائی یہ ہے کہ تم اللہ کے دن پر، اللہ پر ایمان رکھو، نبیوں پر ایمان لے کر آؤ، اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ پھر ان کی بات بھی مانی جائے نا۔ اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں؟ اس کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک سٹیپ تھا، وہ ہم نے کر لیا، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب کیا ہم اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے پہلے دل سے اس کا یقین کرنا، پھر منہ سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد عمل سے اس کی تصدیق کرنا۔ دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، دل میں اللہ کو الہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اس کو پہچان کر اللہ کو مان لینا، اس کی قدرت پہ یقین کرنا، اس کے بعد پھر منہ سے کہنا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پھر عمل سے بتانا، یہ ہے مکمل ایمان۔ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، تو دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور پھر عمل سے اس کا اظہار، یہ سب ہے ایمان۔ کے اصل جو نیکی ہے وہ یہ ایمان ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، تم اللہ کی بات کو مان لو۔ تم مشرق اور مغرب کی بحثوں میں پڑ گئے ہو۔ کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کرنے لگے تو حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا کہ تو میرے لیے ایک پتھر ہی ہے، یعنی کہ تمہاری پتھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
میں تمہیں نہ چومتا اگر مجھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. تو اسی طرح کیا پیچھے بھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ان الصفا والمروہ کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اصل میں پہاڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ان انسانوں کی ہے جو وہاں پر رہے اور پھر جنہوں نے اس آزمائش پر جو پورے اترے. اصل اہمیت ان لوگوں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہے، چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ پتھر ہی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اہمیت کس چیز کی ہے کہ اب یہ انسان کس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. صفا اور مروہ تو پہاڑیاں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے تھی، اس کی اہمیت تب ہوئی اس کا جب قرآن میں ذکر آ گیا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا وہ کیا چیز تھی، پھر ہم اس آزمائش کو یاد کرتے جو حضرت ہاجرہ پر آئی. پھر جب حج پہ جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں آزمائشوں کو یاد کرتے کہ اچھا یہ تھی وہ یہاں وہ جگہ تھی جہاں ان لوگوں پر یہ آزمائش آئی تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آؤ. اور پھر ایمان کو سمجھ لینا کہ اگر تم ایماندار ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر تم عمل سے اس کا اظہار کرو. اس کے بعد قیامت کے دن پر جس انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے واپس جانا ہے اللہ کی طرف، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، کیا وہ ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑے گا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے اور پھر صرف ضد کی وجہ سے ایک بات نہ مانی جائے کہ نہیں ہم بنی اسماعیل کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں تو صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر پر ایمان لانا تھا. جس کا قیامت کے دن پر یقین ہو جائے، جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہو جائے، جسے حساب کتاب پر یقین ہو جائے، وہ تھوڑی ان ضدوں میں پڑتا ہے. پھر اللہ کی کتاب پر کہ جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ کرنا بھی ہے. صرف ہم وہ نہیں کہ اس کی عربی پڑھتے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے اللہ کی کتاب نے کیا کہا، ہمیں کہاں رکنے کو کہا، کہا کہ نیکی ہے اس کام میں، کہاں منع کیا ہے کسی چیز سے. جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہمارا ایمان ہے؟ پھر نبیوں پر ایمان کہ جو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو وقت کا نبی کہہ رہا ہے اس کی بات ماننا اصل میں نیکی ہے. پھر اور کیا نیکی ہے؟ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود اس مال کو خرچ کرے. یعنی کہ مال کی محبت تو دل میں ہے، اور محبت کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مال بہت ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے دل تنگ رہتا ہے کہ اچھا خرچ کروں گا کم ہو جائے گا، لیکن یہ تو دل میں تنگی ہے مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ مال ہے ہی کم، تھوڑا سا مال ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، ضرورتیں بہت ہیں، اپنی دنیا کی بہت ضرورتیں ہیں، لیکن ان ضرورتوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا وہ بھی ہے مال سے محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ کہاں خرچ کریں؟ قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر. سب سے زیادہ مشکل خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پہ، کیونکہ دل میں ضد آ جاتی ہے فلاں نے میرے ساتھ اس ٹائم پہ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. اچھا ہم باہر پھر بھی خرچ کر دیتے ہیں لیکن رشتہ داروں میں خرچ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے، سب ضرورت مند لوگ ہیں اصل میں، کہ جو بھی ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرو. پھر مسافروں پر، مسافروں کا جیسے سفر پہلے بہت مشکل ہوتے تھے، مہینے مہینے سفر ہوتے تھے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ جانور مر جاتا تھا راستے میں جس پہ سفر ہو رہا ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا. اب وہ تو مسافر ہے، وہ کہاں سے کمائی کرے گا، وہ کہاں سے اس کے پاس پیسہ آئے گا؟ تو اس لیے پھر اس ٹائم پہ مسافروں پر بھی، ابھی بھی اگر کوئی مسافر برے حال میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اسی طرح سوال کرنے والے کو دے، یعنی کہ جو مانگ رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی دیا جائے. غلاموں کو آزاد کرانے میں یہ بھی اب چیز ختم ہوگی، اب تو غلام نہیں رہے. بہرحال اس وقت یہ بہت بڑی نیکی تھی کہ غلام کو آزاد کرانا بھی بہت بڑی نیکی تھی. اس کے بعد نیکی کے کام اب یہ ہم گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل نیکی یہ چیز ہے، اس کو ہم گنیں، اپنے پاس لکھیں، دیکھیں کہ ہم ان میں سے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے.
جو کر رہے ہیں ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو نہیں کر رہے ان کو کرنا شروع کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے نیکی؟ نماز کی پابندی کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو پھر آ جا کے بات وہاں آ جاتی ہے کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، نماز کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا۔ پہلے ہی صفحے سے پڑھ لیا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، وہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب تمہیں وہ کتاب مل گئی ہے جس سے تمہیں ہدایت ملے گی، لیکن نماز کو ساتھ ہی شروع کر دو تب ہدایت ملے گی۔ اور پھر زکوٰۃ دینے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی پھر وہ ایک تو ہے کہ آپ پر جو فرض ہے، فرض زکوٰۃ وہ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، اس کی ادائیگی کی جائے۔ جب وعدہ کرے اسے پورا کرے، تو پھر وعدہ چاہے کوئی انسانوں سے ہم نے کیا ہے، وعدے میں کمٹمنٹ بھی آ جاتی ہے۔ چاہے ہم کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کلاس اٹینڈ کریں گے، تو بھی اس کو پورا کرنے کی ہر حال میں کوشش کرنا۔ چاہے ہم کمٹ کر رہے ہیں کوئی جاب کرنے کی، پھر اس جاب میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ ہم نے اگر پڑھنے کی کمٹمنٹ کی ہے تو پھر اس پڑھائی کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اب چاہے ہم قرآن کو پڑھیں، چاہے ہم دین کی پڑھائی کریں، دنیا کی پڑھائی کریں، اب ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہی وعدہ کرنا ہے نا کہ ہم نے کہا تھا ایڈمیشن لیا تو ہم نے یہی کہا تھا نا کہ ہم اس پڑھائی کو پڑھیں گے کریں گے، اب اس کو ہم چھوڑ کے کچھ اور کر رہے ہیں اور پڑھائی نہیں کر رہے اچھے طریقے سے، تو پھر پوچھا جائے گا۔ جاب کر رہے ہیں، اب جاب کی ذمہ داریوں کے متعلق پھر ہم سے پوچھا جائے گا، تو وعدہ جو بھی کیا ہے، جو بھی کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کرنا، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تنگ دستی، بہت مالی حالت خراب ہو گئی ہے، دکھ درد، کوئی تکلیف آ گیا ہے، کوئی غم آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، کسی اپنے پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بھی دکھ مل گیا ہے، کسی مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا ہے، یا جنگ آ گئی ہے، جو بھی مشکل ترین وقت ہے اس پہ صبر کرنا، یہی نیکی ہے۔ کہا یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ کوئی سفر ایسا آ گیا ہے تو وہاں پہ صبر کرنا۔ اب یہ ساری باتیں ہم نوٹ کر لیں، ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو اور کہو کہ ہاں ہم بہت نیک ہیں، نہیں، اس طرف وہ تو منہ کرنے کا ایک مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اتفاق اتحاد ہو جائے، عبادت کے ٹائم پر ایک ہی وقت سب کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز کا ہمارے لیے ٹائم اور وقت مقرر کر دیا کہ ایک جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے، اور پھر ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم ڈسپلن کو لیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن کو لائیں گے تو ہی ہمارے وقت میں برکت ہوگی۔ آج ہم بہت زیادہ ہی کہتے ہیں اچھا یہ کام تو مجھے کرنا ہے، قرآن تو پڑھنا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مجھے ملنا ہے، ہاں کسی سے ملنے جانا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے۔ وہ ٹائم اسی لیے شارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کوئی ڈسپلن نہیں رکھا ہوا زندگیوں میں۔ ہم جہاں بھی ٹائم جائیں گے ہمیشہ لیٹ جائیں، شادی پہ جانا ہے لیٹ ہو جائیں گے، کالجوں میں جانا ہے، اسکولوں میں جانا ہے، آفس جانا ہے، لیٹ ہو کے جائیں گے، پھر وہاں پر جلدی جلدی پہنچیں گے۔ اور وہ بہت ایک لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو نا گھر سے نکلنے کی جلدی نہیں ہوتی، پھر جب یہ گھر سے نکلتے پھر انہیں بہت جلدی ہوتی، پھر سڑکوں پہ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارا دین ہی ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم مقرر ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو تمہارے لیے وقت کے ساتھ مقرر کیا۔ وقت کی اہمیت، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ جس انسان نے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیا، وقت پہ نماز پڑھنے کا پابند بنا لیا، اس کی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے۔ پھر ہم کہاں ڈسپلن دیکھتے ہیں کہ روزوں کا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ رمضان کے، یہ نہیں کہا بس ایک مہینے کے رکھنے جب مرضی رکھ لو، نہیں، وہ ایک مہینہ فکس کر دیا کہ سب کے سب مسلمان اس مہینے میں تو کم از کم ایک مہینہ ایسا ہو کہ سب مسلمانوں کا روزہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نفلی روزے ہیں وہ خوشی کے ہیں، وہ پڑھو، رکھو یا نہ رکھو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک مہینے کے روزے سب کے فرض کر دیے گئے۔ حج کے جو مہینے ہیں اس کو فرض کر دیا گیا
کہ سب کے سب مسلمان پوری دنیا سے آ کر اسی مہینے میں حج کریں. باقی عمرے کے لیے دروازے کھلے ہیں 12 مہینے، جا سکتے ہیں ضرور جائیں، لیکن حج ایک بڑی عبادت ہے. وہاں پر ایک کچھ دنوں کو فکس کر دیا کہ بس یہاں آ کے. تو یہ جو چیزیں ہیں دین کا مزاج اصل میں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں چیزوں کو پیدا کیا. اچھا بس کرنا ہے تو کر لیں گے، چاہے صبح کرے یا آدھی رات کو کرے. نہیں، پھر یہ بار بار قرآن میں ہمیں بتایا کہ میں نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نہ بھی مینشن کرتے تو کیا تھا، لیکن اس کی اہمیت ہے نا، اہمیت ہے وقت کی، وقت کے ساتھ کام کی اہمیت ہے. اور وقت گزرنے کے بعد کام کر لیا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھا جا چکا تھا کہ اس طرح سے یہ انسان آئے گا، اس کے مقدر میں یہ کچھ ہوگا. تو اس سے آج ہی میں سن رہی تھی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ چیز ضرور سیکھنی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے کام کو کر کے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اچھا اب یہ وقت آ گیا، اوہو میرا تو یہ کام رہ گیا ہے، مجھ سے آج یہ کلاس اٹینڈ نہیں ہوگی، میں آج یہ نہیں کر سکوں گا. نہیں، اس سے پہلے کاموں کو کر کے رکھیں. صبح ہمیں کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، رات کو کپڑے استری کر کے رکھنے، پھر اپنی چیزوں کو تیار کر کے رکھنا. یہ جو آج ہی میں سن رہی ہوں اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ کے رکھ دیا. اب وہ جو میں اصل میں سورۃ القدر کی سن رہی تھی وہ تفسیر، اور انہوں نے کہا کہ بس پھر جو لیلۃ القدر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو احکام ہے وہ ان کے حوالے فرشتوں کے کر دیتے، کام ہوا ہے بس اب دینا ہے، اس دن دینے کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا ڈسپلن، اگر ہم اپنے دین سے یہی سیکھ لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلی آئے گی اور ہم ترقی کر سکیں گے. ہم سمجھتے آج ہم سب اچھا اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، ہاں ڈالر بہت مہنگا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا وہ تو ہو گیا نا، لیکن ابھی بھی ہم کرنے والے کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. اصل جو بات ہے وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر جانا، کہ اب ہم محنت کرنا شروع کر دیں. اب وہ پہلے تو جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، اب اپنے آپ کو ڈسپلن پہ لے آئے. لیکن ڈسپلن ہماری زندگی میں بہت افسوس کی بات ہے کہ نہیں نظر آتا. ہاں نوکریوں میں ہمیں ڈال دینا تو ڈسپلن میں رہتے ہیں کہ پھر بندے مارے اٹھ کے جاتے ہیں 7 بجے، جگہوں پہ پہنچتے ہیں، پھر ہی جلدی اٹھتے ہیں، پھر چھٹی کا دن آدھا دن سو کے گزار دیتے ہیں. تو جہاں ہمیں کوئی غلام بنا کے رکھ لے وہاں ہم بہت ڈسپلن میں رہتے ہیں. جب اللہ ہمیں نعمت دے دیتا ہے نا کہ اب یہ تمہیں میں نے نعمت دی ہے، تمہارا اپنا کاروبار ہے یا اب تمہاری چھٹیاں ہیں، اب تم اپنا مزے سے اللہ کے لیے زیادہ وقت گزار کے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ وقت نکالو، اپنے کاموں کے لیے اپنے آپ کے لیے زیادہ وقت نکالو. پھر وہ ہم بہت سست ہو کر جو ترقی کرنے کے کام ہوتے ہیں، جیسے میں بچوں کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ جو اب 2 مہینے ہیں یہ آگے بڑھنے کے ہیں، کہ ابھی ریڈنگ زیادہ کر لو، ابھی میتھس کر ریوائز کرو بار بار، کیونکہ جب وہ اسکول کا شروع ہوگا پھر تو وہی کریں گے نا. لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ ان چیز وقت کو جو ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہوتی ہے جس میں ہم پہ پابندیاں نہیں ہوتی، یہ نعمتوں کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، وقت کی قدر کریں اور سیکھنے میں آگے بڑھ جائیں. جو بھی سیکھنا ہے، چاہے دنیا کی کوئی تعلیم ہے چاہے دین کی تعلیم ہے، ہم سیکھنے والوں میں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والوں میں بنائے. اور یہی راستہ ہے ترقی کا، محنت راستہ ہے ترقی کا، سیکھنا یہی ترقی کا راستہ ہے، یہی ہمیں آگے انشاءاللہ لے کے جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم.
اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام بدلے غلام کے، عورت عورت کے بدلے، ہاں جس میں کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر قصاص کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں پہلے یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ قصاص صرف یہ تھا قتل کا بدلہ قتل، دیت نہیں تھی نہ معافی۔ عیسائیوں کے ہاں یہ شریعت میں تھا کہ بس معاف ہی کرنا ہے۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کو کہا یہ میں نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، تو کیا کہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قصاص لینا ہے تمہیں، مقتولوں کا قصاص لینا ہے اگر کوئی قتل ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے، یعنی اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی آزاد انسان نے قتل کیا تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی غلام نے قتل کیا غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ غلامی کا وقت تھا اور بعضوں کا یہ ہوتا تھا کہ آزاد نے قتل کر دیا، اب وہ کہتا تھا کہ اچھا تم نے ایک بندہ ہی ہمارا مارنا ہے نا تو چلو کسی غلام کو دے دیا کہ اس کو قتل کر دو، نہیں، اسی طرح اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، اس وقت کوئی ترس نہیں، کوئی پھر رحم نہیں اس پہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیز بتائی گئی کہ قصاص کیا ہے کہ اس انسان کو قتل کرنا بدلے میں جس نے کسی کا قتل کر دیا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں نے خون کو معاف کر دیا، پھر تم اس کو دیت دے دو۔ اچھا، دیت جو ہے وہ اس وقت 60 اونٹ مقرر کی گئی تھی، اس کی بہت بڑی رقم ہے، آج کے لحاظ سے مجھے رقم کا نہیں پتا لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑی رقم ہوگی، کوئی 60 اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، یا پھر کوئی بالکل ہی معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر ایک انسان اتنا زیادہ اس کے اندر حوصلہ ہے کہ نہ وہ کہے کہ میں خون بھی معاف کر رہا ہوں، مجھے دیت بھی نہیں لینی، بس میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتے ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ معافی اور رحمت کیا ہے کہ دیکھو آسان کر دیا نا، ایک درمیانی سی صورتحال دے دی، ورنہ وہ بھی بہت مشکل تھا کہ قتل کے بدلے بس قتل ہی ہو رہا ہے، تو وہ ایک سختی سی تھی، اس کے بعد بہت نرمی ہو گئی کہ معاف ہی کر رہے ہیں، عیسائیوں میں یہ کہ تمہیں معاف ہی کرنا ہے، تم بدلہ نہیں لے سکتے، تو یہ اسی لیے دین معتدل کہا گیا کہ یہاں پر انسان کے ہر جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، پھر ان کو جہاں تک آسانی دی جا سکتی تھی ان کو آسانی دی ہے، کہ ایک تو اگر کوئی بہت ہی غصے میں آ گیا ہے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ مارا گیا ہے، کوئی بہن بھائی قتل کر دیا کسی نے، تو بس اس کے بعد جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر کوئی اس پہ کنٹرول کر کے چاہتا ہے کہ نہیں مجھے دیت دے دو اور میں اس کا خون معاف کر دیتا ہوں، تو وہ بھی ایک راستہ دکھا دیا، اور اگر دونوں چیزیں ہی کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا ثواب لکھیں گے، بہت بڑا اس کو بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہی تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی یہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اس کو معمولی مت سمجھنا، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہی تمہارے معاشرے کے لیے امن اور سکون کا باعث بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں دیکھیں، عرب کنٹریز میں دیکھیں، جہاں دین کو پریکٹیکلی نافذ کیا گیا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سکون ہے ہمارے معاشرے کی نسبت۔ وہاں ابھی وہ کل پرسوں ہی میں کوئی کلاس لے رہی تھی، جو قطر سے وہ لے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے کہ یہاں پر آدھی رات کو بھی اگر ہاسپٹل کوئی عورت جا رہی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ اکیلے جا سکتی ہے،
اس لیے کہ قرآن کی کیونکہ وہ آیت پڑھا رہے تھے نا کہ جس میں گورنمنٹ کا بتایا گیا کہ اصل میں یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی سڑکیں بنائے، پرامن راستے ہوں. تو اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں وہاں سے دیکھ کر لی ہیں. اور آج یہاں پر اتنا سکون ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی کوئی عورت اکیلی کہیں جا رہی ہے تو فکر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں اور باقی معاشروں میں تو پھر بہت زیادہ مسئلے ہیں. اس لیے کہا کہ ان قوانین کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ان کو معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اسی میں تمہارے لیے سکون ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تم پر فرض کر دیا گیا کہ تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق ثابت ہے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اب یہ ناسخ اور تنسیخ کا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی، اس کے بعد وہ منسوخ کر دی گئی. اس میں یہاں پر ایک اس میں سے آیت آئی ہوئی ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، جس کے مطابق یہ تھا کہ جب کوئی انسان فوت ہونے لگے تو وہ اپنے مال کی وصیت کر لے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثاء کے حصے مقرر کر دیے. بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 مال ہے. یعنی انسان اپنے مال میں سے صرف 1/3 مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے، باقی مال خود بخود اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. ورثاء کون ہے؟ جو فوت ہونے کے بعد پیچھے اس کے بچے رہ جائیں گے، بیوی بچے، وہ اس کو ورثاء کہتے ہیں. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے ایسے رشتہ دار کے لیے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس کا کچھ کمائی کا نہیں ہے صحیح ذریعہ، تو میں اس کو کچھ دے جاؤں، تو وہ 1/3 مال کی کر سکتا ہے. یا کسی خیراتی ادارے کو خیراتی کام کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ صرف 1/3 مال میں سے کرے گا، باقی جو مال ہے وہ خود بخود ورثاء کے حصے میں چلا جائے گا. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے یا اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، یعنی جو وصیت کر دی گئی ہے پھر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی بدل دے گا اس کو تو پھر اس کو گناہ ملے گا. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر روزے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں اور رمضان کے احکامات سے پہلے ایک تو یہ بتایا گیا، دیکھو یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ وہی حکم ہے جو پہلے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کام جو بھی بتائے ہیں اصل میں اس کا مقصد یہی تھا، پرہیزگاری، کہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب کہ بچ سکو. بچنا کس کس سے انسان بچے؟ ایک تو گناہوں سے بچے. اب دیکھیں روزے میں بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، بچ جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کی فضا ہوتی ہے اور سب جو ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جو عام دنوں میں صرف نماز پڑھتے ہیں اور بہت سوچتے ہیں کہ اچھا اب میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کچھ کریں گے، لیکن وہ روز روز کہتے نہیں ہوتی، روزے آتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ایک تو گناہوں سے بچو گے، دوسرا برے انجام سے بچو گے، آگ کے عذاب سے بچو گے. تو یہ چیز ہے تقوی، یہی چیز ہے. متقی کون ہے؟ جو گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے،
اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی. یہ ہے تقویٰ. ہم سمجھتے ہیں متقین کوئی بہت اعلیٰ لوگ ہیں اور بہت کوئی پرہیزگار پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، متقین وہی ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں. اور جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا نا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو ہر وقت ڈر رہے ہیں، گناہ کرنے سے ڈر رہے ہیں، برے انجام سے ڈر رہے ہیں، وہ لوگ اصل میں اس سے ہدایت لیں گے. تو روزوں کا جو مقصد ہے اور ہر عبادت کا مقصد ہے وہ ہے تقویٰ، کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، برے انجام کا ڈر پیدا ہو جائے، اپنے انجام کی فکر پیدا ہو جائے. اسی طرح گناہوں یہ فکر ہو جائے کہ میرا مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر کیا کہا؟ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. یہ گنتی کے گنے چنے دن ہیں، یعنی ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کو بوجھ مت سمجھو، انہیں مشکل مت سمجھو، یہ تو گنتی کے گنے چنے دن ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. اور واقعی یہ دیکھنے میں آیا کہ عام طور پہ مہینہ تو ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن رمضان کا مہینہ اتنی جلدی گزر رہا ہوتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا اتنی جلدی وقت گزر گیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی پھر آسانی دے دی گئی کہ ہاں تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور ہاں دوسروں کے لیے کیا ہے، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری ہے یا جیسے بڑھاپا آ گیا ہے اور بہت کمزوری ہے، کوئی دائمی بیماری ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یعنی سحری افطاری کرا دیں، اور وہ آپ کی طرف سے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کے لیے جن کی دائمی کوئی بیماری ہے، جیسے بڑھاپا آ گیا، اب وہ تو پتہ ہے ختم نہیں ہونا، تو وہ شخص کسی کو اپنے حصے کے روزے رکھوا سکتا ہے فدیہ دے کر، یا کوئی شوگر وغیرہ کے مریض ہیں، ایسی بیماری جو اب ختم نہیں ہوگی، وہ لوگ بھی یہ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں جیسے جو عورت کو پریگننٹ عورت ہے یا فیڈ کروا رہی، اس کو بھی آسانی دی گئی کہ آپ روزے چھوڑ دو، لیکن پھر وہ بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. اسی طرح جیسے سفر ہے، سفر تو ختم ہو جائے گا، پھر آپ اپنے گھر میں آ جائیں گے، انشاءاللہ آرام کی زندگی، عافیت کی شروع ہو جائے گی. تو اس کا پھر اس کی بھی گنتی پوری کرنی، یعنی سفر میں چھوڑ دیں، سفر میں 2 دن چھوڑ دیا، 1 دن چھوڑ دیا، اب وہ جو 2 دن کے روزے یا 1 دن کا جو چھوٹا ہوا ہے وہ پھر بعد میں پورے کرنے، یعنی گنتی پوری کرنی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان کی اہمیت کیا ہے کہ اس میں قرآن کو اتارا گیا. ہر اس چیز کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا رتبہ ملا، تمام نبیوں سے افضل رتبہ مل گیا، کس لیے کہ ان پر قرآن کو نازل کیا گیا. پھر رمضان کو پورے مہینوں، سال کے تمام مہینوں میں افضل مہینہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں قرآن اترا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اور پھر ماہ رمضان میں بھی سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. یعنی رمضان کا پورا مہینہ ہی وہ بہت بابرکت ہے، لیکن اس میں بھی لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات، ایک رات کو بہت اہمیت کس لیے دی گئی کہ اس دن قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، اس لیے کہا وہ بہت برکتوں والی رات ہے. اور وہ ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
بس اب جو تم میں سے اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہاں جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، نہیں روزے رکھ سکتا، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، تمہیں وہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے نہیں ڈالے کہ میں اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال دوں کہ اچھا آپ سفر بھی کر رہے ہو، بیمار بھی ہو، جیسے بھی ہو تم نے روزے رکھنے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک مقصد کے لیے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مقصد میں یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ انسانوں پر کوئی سختی ڈال دی جائے، کوئی مشکل ڈال دی جائے، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی گنتی کو پورا کرو. رمضان میں مشکل لگ رہا ہے تو بعد میں پوری کر لو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہ اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، کیا حکم ہے کہ اب تکبیرات پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو وہ اصل میں رمضان کا شکر ہے. اس بات پہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور پھر اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی. اصل میں وہ بڑائی ہم کس لیے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ چیز ایک کتنی سمجھ سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پر رمضان کا مہینہ نازل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگار بنو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مریض ہو، تم سفر میں ہو، تمہیں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تم اس کو چھوڑ دو، بعد میں پورا کر لو، لیکن ضرور پورا کرو. اس لیے کہ اللہ تمہیں سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد گنتی کو پورا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرو. پھر ہم اسی لیے بہت زیادہ تکبیرات پڑھتے ہیں، اور یہی حکم بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، واپس آتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی انسان تکبیرات جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ہر پتھر، ہر درخت، ہر مخلوق اس کے ساتھ وہ تکبیر پڑھ رہی ہوتی. اسی طرح جو حاجی، جو عمرہ کرنے والے جب تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جب انسان، جو بھی حاجی، جو معتمر یہ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے ارد گرد کے ہر پتھر، ہر جانور، پہاڑ، درخت، سب اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. کس بات پہ شکر ادا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دی، اس پہ شکر ادا کرنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی آپ سے میرے بندے سوال کریں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. تو یہاں پر ایک تو اذا کا لفظ بہت اہم ہے. وَإِذَا کا مطلب ہے جب بھی کبھی، جب بھی کبھی، یعنی کہ ہمیشہ ہی یہ بات ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہاں کبھی اگر ایسا ہوگا، نہیں، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی بندے کہا میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. کیونکہ جب اب وہ لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے بت ہوتے تھے. اب وہ ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اب وہ الہ نظر نہیں آ رہا.
تو ایک ان کو امیجن کریں نا کہ جو بت کو سامنے رکھ کر عبادت کر رہے تھے، اب انہوں نے اس الہ کی، اس ہستی کی عبادت شروع کر دی جو کہیں نظر نہیں آ رہی. تو پھر وہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو کیا بتائیں؟ انی قریب، یقیناً، فإنی قریب. یہ بہت تاکید کی بات ہو رہی ہے. یقیناً، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. قریب، میں بہت قریب ہوں، میں ان کے بہت قریب ہوں. قریب فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہی وہ قریب ہے، ہمیشہ وہ قریب ہے. یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو قریب ہے اور صبح کے ٹائم پہ نہیں ہوں گے وہ قریب. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے. جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جب بھی ہم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے کہ یہ میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث بن جائے گا. تو کیونکہ رمضان کے مہینے کی بات ہوئی ہے تو ساتھ ہی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا. کہا جاتا ہے نا کہ نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمیں بھی جب کوئی ہماری بہت خدمت کرے اور ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ ہم سے کوئی بات کر لے تو ہمارا دل چاہے گا ہم اس بندے کی ہر بات کو پورا کریں. اب اگر ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اس وقت پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے خوب روزہ رکھا، عبادت کی، قرآن پاک پڑھا. اب اس وقت اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اسی لیے رمضان میں کہا کہ رمضان کے مہینے میں خوب دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینوں میں دعائیں قبول فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن پڑھ کے دعا کرنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے، اس کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دعا کے لیے آتا ہے کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت ناراض ہوتا ہے جو اس سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت دعا ہے. اللہ کو دعا بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے. نماز میں دعائیں مانگے، قرآن پڑھ کے دعا مانگے، پھر رمضان کا موقع مل جائے اس میں دعا مانگے، حج میں دعا مانگے. اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت، کہتے ہیں یہ بہت ہی مبارک وقت ہے، ان وقتوں میں دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی فجر کے ٹائم پہ اٹھنے والے اور دعائیں مانگنے والے بن جائیں. اسی طرح تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر نماز پڑھنا اور دعا کرنا وہ بہت افضل ہے. اور عصر کا جو ٹائم ہے، عصر کے بعد بھی نماز پڑھ کے ذکر اذکار کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ بہت. اسی طرح جمعے کا جو دن ہے، جمعے کے دن بھی کہتے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہی کوئی گھڑی ہو. تو اس لیے جمعے کے دن بھی عصر کے بعد دعا مانگنی چاہیے. تو آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو ضرور پوچھ لیں. آہستہ آہستہ ساری وہ نیٹ کا میرا خیال ہے پرابلم ہے کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ. پاکستان میں تو خیر لائٹ کا بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی اسٹوڈینٹس کے لیے کلاس اٹینڈ کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے والا، بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، ہمیں اس کو بہترین تلاوت کرنے والا، اس کی صحیح سمجھ عطا کر دے، اس پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے غم کو، فکر کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بھی کسی پریشانی میں ہے، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔